نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صدقہ، زکوٰۃ، عشر کے حوالہ سے ایک لمبا طویل موضوع ہے۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ سارے مسائل کو جمع کرنے کے، ان کے احاطہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر یاد دلاتا ہے اور تمہیں برائی بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ جب تم خرچ کرنا چاہتے ہو، شیطان کہتا ہے کم پڑ جائے گا، کم ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ اللہ کہتا ہے خرچ کرو، تمہارا مال بڑھے گا۔ فرمایا سورہ بقرہ میں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو دن رات خرچ کرتے ہیں قیامت کے دن ان پر نہ خوف ہوگا نہ کسی قسم کا غم ہوگا۔ فرمایا پیغمبر خذ من اموالہم صدقۃ، ان کے مال زکوٰۃ قبول فرمائیں، ان کے لیے پاکیزگی کی، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے دعائیں کریں۔ صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، اور اسی طرح فرمایا وانفقوا مما رزقناکم سورہ جمعہ میں، اے لوگو اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے مرنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو۔ پھر ایسا نہ ہو کہ تم مرتے وقت کہو اللہ وقت قریب کر دے، تھوڑا سا ہم خرچ کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں، ایسا نہ ہو۔ صدقہ کی اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی کتنی اہمیت ہے۔ فرمایا جو حلال کمائی سے کھجور کے برابر بھی صدقہ کرتا ہے، اللہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتے ہیں۔ پھر اس صدقے کو یربیہا لصاحبہا کما یربی احدکم فلوہ حتی تکون مثل الجبل، اس کے خرچ کرنے والے کے لیے اسے اس طرح بڑھاتا ہے جس طرح کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے، حتیٰ کہ کھجور کے برابر کیا ہوا صدقہ پہاڑ کی مانند ہو جائے گا قیامت کے دن۔ یہ صحیح البخاری کے اندر 14-10 نمبر روایت ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ تم خرچ نہ کرو، لیکن شیطان جب انسان خرچ کرتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ ما یخرج رجل صدقتہ حتی یفق لحیی 70 شیطانا، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی مسند احمد کے اندر 2696 نمبر حدیث ہے، جب مسلمان صدقہ کرتا ہے تو 70 شیطان کے جبڑے پھاڑ کر وہ خرچ کرتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جنت کے اندر جو ہے ایک گھر ہے، ایک دروازہ ہے باب الصدقہ، من کان من اہل الصدقۃ دعی من باب الصدقہ، دنیا میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کو جنت کا ایک دروازہ ہے باب الصدقہ، اس سے داخل کیا جائے گا۔ بخاری کے اندر یہ الفاظ ہیں۔ اور فرمایا کہ مال میں اضافہ اور برکت جو ہے صدقے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ قرآن کے اندر فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، صدقہ خیرات کی وجہ سے مال میں اللہ اضافہ فرماتے ہیں۔ اس حدیث میں فرمایا ما نقص صدقۃ من مال، صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، بلکہ مسلم کے اندر ہے کہ صدقے سے مال بڑھتا ہے، اللہ اس میں اضافہ فرماتا ہے۔ قرآن کے اندر فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دینا چاہے پھر اللہ اسے کئی گنا زیادہ بڑھا کے دے گا۔ اللہ کا دیا ہوا اللہ کہتا ہے دو مجھے، میں پھر تمہیں بڑھا چڑھا کر اس کا اجر دوں گا۔ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لهم ولهم اجر کریم، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ صدقہ خیرات کرو، اللہ کو قرض دو، اچھا قرض، اللہ وہ تمہیں بڑھا چڑھا کر دے گا اور اچھا تمہیں اجر بھی دے گا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو شخص اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ بخاری کے اندر حدیث ہے 1442 کہ ما من یوم یصبح العباد فیہ الملکان ینزلان فیقول احدہم اللہم اعط منفقا خلفا وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا، جو خرچ کرتا ہے فرشتے کہتا ہے اللہ اس کے خرچ کرنے میں اضافہ فرما، اور جو خرچ نہیں کرتا کہتے ہیں اللہ یہ خرچ جو نہیں کرتا اس کے مال کو ضائع فرما دے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ اس بندے کے باغ کو سرسبز کرنا اور اس کو پانی لگانا یہ اللہ کے ذمہ ہو جاتا ہے۔ مسلم شریف کے اندر ایک روایت ہے 2984 نمبر، ایک آدمی صحرا کے اندر جا رہا تھا تو بادل کے کڑکنے کی آواز اس نے سنی، فسمع صوتا فی سحابۃ اسقی حدیقۃ فلان،
بادلی سے آواز آئی، اے چلنے والے جا فلاں کے باغ کو پانی لگا کے آ۔ وہ کہتا ہے میں فلاں کے باغ کے اندر گیا تو جاتا ہوں، وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی باغ کے اندر کھڑا ہے۔ میں نے اس کا نام پتہ وغیرہ پوچھا، وہی جو بادلی سے میں نے سنا وہی تھا۔ میں نے پوچھا بھائی تیری کیا خوبی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے تیرے لیے تیرے باغ کے سیرابی کا انتظام اللہ نے خود فرمایا، بارش بھیجی اور پھر میری ڈیوٹی لگئی کہ اس کے باغ کو سیراب کر کے آؤں۔ تو اس نے کہا کہ اپنے مال کی پیداوار کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ صدقہ کر دیتا ہوں، ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے رکھتا ہوں، اور ایک حصہ باغ کے اوپر لگاتا ہوں۔ تو شاید اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرا یہ عمل قبول کیا، اللہ راضی ہوا، اس نے میرے باغ کے پانی کے بندوبست کا انتظام خود فرمایا ہے۔ گناہ معاف ہوتے ہیں، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ولکم اجر ویغفر لکم واللہ شکور حلیم۔ اللہ کو قرض دو گے اچھا قرض تو اس سے تمہارے لیے کئی گناہ بڑھا دے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ اسی طرح فرمایا آج سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر 1908 نمبر حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، پوشیدہ جو بندہ صدقہ کرتا ہے اس سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ معجم کبیر کے اندر ایک حدیث ہے کہ عذاب قبر سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ ان الصدقہ لتطفئ عن اہلھا حر القبور، فرمایا کہ صدقہ اپنے کرنے والے سے عذاب قبر کو مٹا دیتا ہے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن صدقہ کرنے والا اپنے صدقے کے سائے کے نیچے کھڑا ہوگا۔ مسند احمد کے اندر ہے ان ظل المؤمن یوم القیامت صدقتہ، قیامت کے دن صدقہ ایمان والے کے اوپر سایہ کرے گا۔ تو اس طرح پیچھے بھی بتا چکا ہوں، جنت کے اندر ایک دروازہ ہے جس دروازے کا نام باب الصدقہ، تو اس سے دعی من باب صدقہ، اس سے صدقہ کرنے والوں کو، خیرات کرنے والوں کو دروازے سے بلایا جائے گا۔ اور اسی طرح یہ چند ایک فوائد تھے صدقہ و خیرات کے۔ اور آگے ہے زکوٰۃ کے حوالہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ما منع قوم الزکوٰۃ الا ابتلاہم اللہ بالسنین، جو قوم زکوٰۃ کو روکتی ہے اللہ اسے بھوک اور قحط سالی میں مبتلا فرما دیتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کا حق روکتے ہیں اللہ ان کو پھر اسی طرح قحط سالیوں میں مبتلا فرماتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ولولا البہائم لم یمطروا، اگر سنن ابن ماجہ کے اندر فرمایا، علامہ البانی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے، اگر یہ جانور وغیرہ نہ ہوتے تو اللہ کبھی بارشیں نازل ہی نہیں کرتا۔ جو لوگ صدقہ خیرات زکوٰۃ اللہ کا حق نہیں دیتے اللہ بارشیں پکی بند کر دیتا، لولا البہائم، اگر دنیا پر جانور نہ ہوتے۔ تو اس طرح زکوٰۃ کا معنی ہے پاکیزہ، اضافہ۔ فرمایا کہ زکوٰۃ سے مال میں پاکیزگی ہوتی ہے اور مال بڑھتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں زکوٰۃ نہ دینے والے کا جو انجام ہے وہ کیا ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ آتَاهُمْ، فرمایا کہ جو اللہ نے ان کو دیا اس میں وہ کنجوسی کرتے ہیں اور کنجوسی کو وہ بہتر سمجھتے ہیں۔ یہ کنجوسی ان کے لیے بہتر نہیں ہے بلکہ یہ بدترین عمل ہے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے کنجوسی کرنا یہ بدترین کام ہے۔ بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القیامہ، قیامت کے دن ان کے اس بخل کی وجہ سے ان کے گلے کے اندر جہنم کی آگ کا زنجیر اور توق ڈالا جائے گا۔ اور اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ مان آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ مثل له شجاعا اقرا زبیبتان، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا جو مال ہوگا گنجا سانپ بن جائے گا، اور اس سانپ کی 2 آنکھیں ہوں گی، 2 سیاہ ٹکے ہوں گے اس کے ماتھے پر، اور وہ انسان کے جبڑوں سے پکڑ کر کہے گا کہ انا مالو کا انا کنزو کا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ یہ بخاری کے اندر 45-65 نمبر حدیث ہے کہ جو بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا اس کو قیامت کے دن سانپ ڈسے گا۔ اور اسی طرح جو سونے چاندی کی زکوٰۃ نہیں دیتا، فرمایا قرآن کے اندر والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ، قیامت کے دن سونے چاندی کو آگ کے اوپر تپا کر پلیٹیں بنا کر ان کے چہروں، ان کے پہلو اور ان کے کمروں کے اوپر ان گرم پلیٹوں کو لگایا جائے گا۔
اور اسی طرح سونے کی زکوٰۃ 7.5 تولہ سونا جو ہے اس میں زکوٰۃ بنتی ہے۔ فی تولہ سونے کی قیمت معلوم کر کے جتنی قیمت بنے اس میں 2.5% فی 1000 کے اندر 25 روپے جو ہے اللہ کا حق بنتا ہے وہ دینی چاہیے۔ اس طرح چاندی جو ہے 52 تولہ چاندی ہو تو اس کا 40واں حصہ اللہ کے راستے کے اندر دینا ہے۔ اور اسی طرح زمینی پیداوار، جس زمین کو نہری پانی یا آبیانہ دے کر مشقت سے پانی خرید کر، تو اس کے اندر جو ہے 20واں حصہ ہے، نصف عشر، اور جو بغیر مشقت کے پانی فری میں اس کے اندر 10واں حصہ ہے۔ تو اسی طرح زکوٰۃ کے لیے چاندی کو نصاب کیا جو ہے محدثین علماء عرب نے کہ زکوٰۃ کے اندر ہم نے چاندی کو نصاب بنانا ہے۔ جس بندے کے پاس 52 تولے 1,40,000 50,000 ہے وہ صاحب نصاب ہے۔ اسی طرح آخر کے اندر سورہ قلم کے اندر اصحاب الجنہ کا واقعہ ہے کہ ایک یمن کے اندر بزرگ رہتا تھا، مال کے 3 حصے کرتا تھا، ایک اللہ کے راستے میں، ایک باغ پر لگاتا اور ایک بچوں پر۔ جب نخلف بچے تو انہوں نے کہا ہم اللہ کے راستے میں نہیں دیں گے۔ رات کو چوری چوری اٹھ کر باغ کو کاٹنے، فصل کو کاٹنے جا رہے تھے تو اللہ نے ان کے پہنچنے سے پہلے فاصبحت کالصریم، اللہ نے ان کو اس کو جلا کے ختم کر کے رکھ دیا۔ تو اس لیے اللہ کے راستے میں خوشی سے دینا چاہیے، اللہ کے راستے میں بہانے، ہیلے بہانے نہیں کرنے چاہیے۔ اسی طرح اونٹوں کی زکوٰۃ جو ہے 5 سے 24 اونٹوں تک ایک بکری ہے، اور 25 تا 35 اونٹ پر ایک اونٹنی جو ہے زکوٰۃ بنتی ہے۔ بکریوں کی زکوٰۃ 40 تا 120 تک ایک بکری، 121 تا 200 تک 2 بکریاں ہیں، اور 200 سے 300 تک 3 بکریاں۔ پھر 300 سے اوپر اگر بکریاں ہو جائیں تو پھر ہر 100 پر ایک بکری جو ہے زکوٰۃ بنتی ہے۔ اسی طرح بھیڑ، دمبے وغیرہ اسی کی مثل ہیں۔ گائے بھینس 30 تا 39 تک ایک بچڑا یا بچڑی جو ہے وہ زکوٰۃ کی بنتی ہے، اور 40 پر ایک مسنہ یعنی 2 سالہ نر، اور اس سے زائد ہوں تو ہر 30 پر ایک بچڑا، ہر 40 کے اوپر ایک مسنہ جو ہے زکوٰۃ کا بنتا ہے۔ گھوڑے، گدھے، خچر اور اس طرح گھوڑوں غلاموں پر زکوٰۃ نہیں، بخاری کتاب زکوٰۃ کے اندر ہے۔ رسول اللہ کے زمانہ میں جہاد کے لیے ہوتے تھے تو زکوٰۃ ان کے اوپر جو واجب نہیں ہوئی۔ حضرت عمر کے اندر دور میں غالباً اس میں کوئی مسئلہ بنا زکوٰۃ کے وغیرہ، اللہ کے نبی کے دور کے اندر ان کے اوپر زکوٰۃ وغیرہ نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو یہ چند ایک مسائل تھے جو ہم نے آپ کے سامنے جلدی کے ساتھ، تیزی کے ساتھ بیان کر دیے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی جو کرنسی ہے، سونا ہے، چاندی ہے، عشر ہے، زکوٰۃ عشر ہر ایک جنس سے نکالنا چاہیے۔ اور زمین جو پیداوار نکالتی ہے، قرآن کے اندر 2 آیتیں ہیں، ایک کلوا من ثمر اذا اثمر وآتوا حقه یوم حصاده، سورہ انعام آیت نمبر 141، اور دوسری آیت ہے ومما اخرجنا لکم من الارض، فرمایا کہ جو زمین نکالتی ہے اس میں سے اللہ کا حق دو، یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 266 ہے۔ تو زمین کی ہر پیداوار کے اندر عشر ہے۔ یہ 2 آیتیں نص کے طور پر دلالت کر رہی ہیں، زمین سے جو پیداوار نکلتی ہے وہ نصاب کو پہنچتی ہے، اس میں اللہ کا حق آپ نے نکالنا ہے۔ اللہ ہم سب کو عشر زکوٰۃ کے ان مسائل کے اوپر اللہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔